أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 250. اور وہ لوگ یعنی طالوت اور اس کی آرمی فوج جالوت کے سامنے آ گئے، جالوت اور اس کی فوج کے سامنے آ گئے تو وہ دعا کرنے لگے، اے ہمارے مالک ہم پر صبر کی بارش کر دیجیے، صبر برسا دیجیے اور ہمارے پیروں کو جما دیجیے، مضبوط کر دیجیے اور کافر قوم پر ہمیں جیت دیجیے، فتح عطا کیجیے. And when they went forth to face Goliath and his army, they said, Our Lord, pour upon us the patience and plant our feet firmly and give us victory over the disbelieving people. اب یہ اسٹوری جو ہے طالوت علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ رہ گئے تھے ایمان والے، فائنل فیز میں ہے کہ جب وہ دریا پار کر کے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اسٹوری ہے آیت نمبر 246 سے چل رہی ہے، 246 سے. تو جب وہ دریا پار کر کے آگے بڑھے اور سامنے دیکھا کہ ایک بڑا زبردست کمانڈر جس نے ان کو مار پیٹ کے ان کے گھروں سے نکال دیا تھا، اور اس کے پیچھے ایک نہیں، یہاں جندن کا معنی ہوتا ہے عربی میں آرمی، ایک آرمی، اور یہاں جنود ہے. جنود مطلب کئی فورسز تھی، کئی آرمی تھی، یعنی گویا کہ ایک سامنے انسانوں کا سمندر ہے اور سامنے کچھ 100 لوگ ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ ایسی کنڈیشن میں ایک انسان کیا کیا سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا کیا دعا کرتا ہے، فرشتہ بھیج دیجئے اور فوج بھیج دیجئے. یا نگیٹو اپروچ کیا ہوتا ہے، ان سے تو ہم نہیں لڑ سکتے، بھاگو اب، اللہ تعالیٰ نے کہاں لا کے ہمیں ڈال دیا. لیکن آپ دیکھیے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا اپروچ کیا ہوتا ہے، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ یہاں سے بنگلور جا رہے ہیں، اکیلے ہیں آپ، 10 لوگوں نے آپ کو گھیر لیا، تو اب کیا ہے، یا تو واپس پیچھے بھاگیے، نہیں تو ان سے لڑیے، مقابلہ کیجیے. تو ایسے موقع پر کیا کرنا، اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سکھا رہا ہے. ہاتھ باندھ کے معافی مانگ کے پٹتے پٹتے مر جانا جیسے آج دیکھ رہے ہیں ہم ویڈیوز میں، یہ مسلمان کا کام نہیں. اس وقت ہم سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف انسان متوجہ ہو اور دعا کرے. کیا دعا کرے؟ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ
ہمارے اوپر صبر کی بارش کر دیجئے. صبر دیجئے نہیں ہے یہاں پہ. افرغ کا معنی ہوتے ہیں عربی میں، جیسے مان لیجئے کوئی جگ ہے، جگ میں پانی ہے، وہ جگ کا پانی پورا کسی کے سر پہ ڈال دیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے افرغ اناء. تو یہاں صبر مانگ نہیں رہے ہیں، یعنی تھوڑے موڑے صبر سے کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ سامنے کیا ہے؟ آرمی کا اور سینکوں کا سیلاب ہے. تو ہمیں ہمارے اوپر صبر برسا دیجیے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ دعا ایک جگہ اور ہے قرآن میں. کہاں پہ ہے؟ جب فرعون کے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ اور سجدے میں گر گئے، تو فرعون نے کیا کہا تھا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارا میں ایک ہاتھ کاٹ دوں گا اور ایک پیر کاٹ دوں گا، یعنی رائٹ ہینڈ اور لیفٹ پیر الٹا، یا یہ لیفٹ ہاتھ اور رائٹ لیگ ایسا کاٹوں گا میں، اور تمہیں سولی پر پھانسی پہ لٹکا دوں گا تم کو. اس وقت بھی ان جادوگروں نے یہ دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. چونکہ سزا بڑی سخت ہے اور پتہ نہیں اس میں ہمارے صبر کا، پیشنس کا دامن ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے اور ہم کہیں پھر کفر میں نہ چلے جائیں. تو کہا کہ ہمارے رب ہم پر صبر برسا دیجئے اور ہمیں اسلام کی حالت میں موت دیجئے. اچھا، صبر کیوں مانگا یہاں پہ؟ فوج مانگتے، طاقت مانگتے، ہتھیار مانگ لیتے، اور ہے نا F-16 دے دیجئے. اس لیے کہ اوپر یہاں پہ بالکل اس سے اوپر ہی گزرا ہے واللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ صبر کی ضرورت ہے. اور جب صبر آ گئی ہمارے پاس اور اللہ کی مدد آ گئی تو اب کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اکیلا کافی ہے. دوسری دعا یہ کی وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ہمارے پیروں کو اسٹرانگ کر دیجئے، مضبوطی کے ساتھ جما دیجئے کہ اتنی بڑی فوج کے سامنے ہم کھڑے ہیں، ہم بھاگ نہ جائیں. کیوں؟ جنگ سے بھاگنے والا کہاں جاتا ہے؟ دیکھیے، ہمیں یہ سب چیزیں جاننی چاہیے. نہیں جانتے ہیں جس کی وجہ سے میڈیا ہمارے خلاف بولتا رہتا ہے، ہم چپ چاپ رہتے ہیں، یا لوگ بھی بولتے ہیں ہم خاموشی کے ساتھ سن لیتے ہیں چونکہ معلوم ہی نہیں ہے. ہماری تعلیم کیا کہتی ہے جنگ کے بارے میں؟ بخاری کی، اب یہ حدیث نمبر بھی یاد رکھنا چاہیے، بخاری کی 3034 نمبر حدیث ہے، 3034. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر کر رہے تھے. کیا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، مسلمانوں سے، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے جنگ کرنے کی کبھی خواہش مت کرو، تمنا نہ، مت چاہو کہ دشمن سے لڑائی ہو جائے، نہیں. وصل اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، لڑائی جھگڑا بیماری ان سب سے پناہ مانگو. لیکن اذا لقیتموہم، جب سامنا ہو جائے، جب فوج آ جائے لڑنے کے لیے اور تم بھی سامنے آ جاؤ تو اس ٹائم پھر بھاگنا نہیں. وَاصْبِرُوا، پیشنس کے ساتھ لڑنا ہے، اور اس وقت یہ سمجھنا ہے ان الجنت تحت ظلال السیوف، اس وقت یاد رکھنا ہے کہ جنت اب تلواروں کے نیچے ہے. اب جو نان مسلم اسکالرس ہیں، معلوم ہے حدیث کا یہ پیچھے کا کٹ کر دیتے ہیں اور اتنا کوٹ کرتے ہیں. کیا؟ دیکھو مسلمانوں کے پروفٹ کیا کہتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، کہ جنت تلواروں کے نیچے ہے. یہ دیکھو ان کا.
یہ لڑنے کی بات کرتے ہیں، مارنے کی بات کرتے ہیں، پیچھے کیا کر دیا؟ کٹ کر دیا۔ اور آخری جو دعا انہوں نے کی، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے اللہ جو لوگ تجھ پر ایمان نہیں رکھتے، تجھ کو نہیں مانتے، ان لوگوں پر ہمیں جیت دیجیے، ہمیں فتح دیجیے، وکٹری عطا کیجیے۔ تو اس پوری آیت کا کنکلوژن اور خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایکسٹرا آرڈینری ٹاسک ہمارے سامنے آ جائے اور لگے کہ نہیں یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے، تو اس وقت بھاگنے اور نگیٹو اپروچ کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اس کی مدد مانگنی چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو ہر مشکل کیا ہو جاتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو۔ یہاں جنگ کی بات ہے، چاہے وہ فیملی میٹر ہو، فائنینشیل کرائسس ہو، کوئی بھی بات ہو، ڈپریشن ہو، ٹینشن ہو، ہر صورت میں اللہ کی طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔